Learn with Minno. السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا نام ہے محافظ۔ آپا منو کو دیکھیں۔ فاطمہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ منو کی آواز پر پلٹ کر دکھتی ہے۔ کیا ہوا پوپو، کیوں اتنے غصے میں ہو؟ پیچھے سے وہاں منو بھی آ جاتی ہے۔ آپا منو کو سمجھائیں، یہ مجھے بہت تنگ کرتی ہے۔ ارے میں نے کیا کیا؟ کوئی مجھے بتائے گا کہ ہوا کیا ہے؟ آپا میرا نام پوپو ہے نا، یہ مجھے اوپو پوپو کہتی رہتی ہے۔ لو، وہ تو میں تمہیں پیار سے کہتی ہوں۔ پیار سے کیوں کہتی ہوں؟ میرا نام لیا کرو نا۔ دونوں کی لڑائی دیکھ کر فاطمہ کو ہنسی آ جاتی ہے۔ حد ہو گئی، پیار بھرے نام رکھنا تو سنت ہے، اور اللہ پاک نے بھی ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار سے یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا ہے قرآن میں۔ یا ایھا المزمل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یا ایھا المزمل سورۃ المزمل میں اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے، اس کا مطلب ہے چادر میں لپٹنے والے۔ اللہ پاک نے ایسا نام کیوں دیا؟ وہ اس لیے کہ جب پہلی بار اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی پاک کے پاس غار حرا میں وحی لے کر آئے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی ذمہ داری کی وجہ سے سردی لگنے لگی، اور جب وہ اپنے گھر گئے تو اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جا کر کہنے لگے، مجھے چادر میں لپیٹ دو، مجھے چادر میں لپیٹ دو۔ بس اللہ پاک کو اپنے پیارے نبی کی یہ بات اچھی لگی اور اللہ پاک نے آپ کا نام مزمل رکھ دیا۔ اس کا مطلب کسی کو پیار سے کچھ کہتے ہیں تو وہ بری بات نہیں ہوتی؟ منو ساری بات بڑے غور سے سن رہی تھی، لیکن اس کی سمجھ میں ایک بات نہیں آئی۔ آپا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا لے کر آئے تھے؟ وحی کیا ہوتی ہے؟ وحی اللہ پاک کا پیغام یعنی میسج ہوتا ہے جو اللہ پاک فرشتے کے ذریعے اپنے نبی کے پاس بھیجتے ہیں۔ اور اس میسج میں کیا ہوتا تھا؟ یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے، یہ سب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام ہی تو لے کر آتے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو کیا پورا قرآن ایسے ہی پیغام کے ذریعے آیا؟ ہاں جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ آپا، ہمیں قرآن کے بارے میں اور بھی کچھ بتائیں۔ قرآن کریم آپ لوگ پڑھتی ہیں تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ قرآن میں 30 پارے ہیں، لیکن شاید آپ کو یہ نہ پتہ ہو کہ قرآن میں 114 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے اور سب سے آخری سورۃ الناس۔ بالکل صحیح۔ ایک بات اور یاد رکھنا کہ نبی پاک اللہ پاک کے آخری نبی ہیں اور قرآن مجید اللہ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ آپا، جب باقی آسمانی کتابوں کے نام بھی یاد ہیں، میں بتاؤں آپ کو؟ جی بالکل بتاؤ۔ 4 بڑی اور مشہور آسمانی کتابیں: توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ شاباش۔ آپا، آپ نے باقی آسمانی کتابیں پڑھی ہیں؟ نہیں، باقی آسمانی کتابوں میں کچھ گندے لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں ڈال کر ان کتابوں کو بدل دیا ہے، اس لیے اب صرف ہمیں قرآن مجید میں جو کہا گیا ہے اس پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں تو گندے لوگوں نے کچھ نہیں کہا نا؟ قرآن مجید میں تو گندے لوگ کچھ بدل ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ پاک نے خود قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے دنیا کی تمام مخلوقات کو یہ چیلنج دیا ہے کہ کوئی قرآن پاک کی ایک آیت جیسی ایک آیت بنا کر دکھا دے۔ ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا، قرآن کسی انسان نے تھوڑی لکھا ہے، وہ تو اللہ کے پیغام ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور پتہ ہے قرآن پاک جب سے نازل ہوا ہے، جب سے ہمارے نبی کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پتہ نہیں کتنے سارے مسلمانوں کے دل میں قرآن محفوظ ہے۔ دل میں کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ جیسے آپا نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے، ایسے ہی کتنے سارے لوگوں نے حفظ کیا ہوگا، اس کو دل میں محفوظ ہونا کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا منو نے۔ اب تم دونوں بھی تھوڑا تھوڑا قرآن پاک یاد کرنا شروع کرو تاکہ آپ دونوں بھی قرآن پاک کو محفوظ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی میں ہم نے جانا کہ قرآن پاک کس طرح اللہ پاک نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو یاد کریں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں، اور ہاں، آپس میں ایک دوسرے کو پیار بھرے ناموں سے بھی پکارا کریں۔ یہ اللہ پاک اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ Learn with Minno.